اور ہم بڑے بڑے مشکل بحرانوں سے گزرے ہیں. بہرحال اس سے بھی انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے، لیکن چند بنیادی اصول ہیں جن پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور ان بنیادی اصولوں پر اگر ہم قائم دائم رہتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ بڑے سے بڑے کرائسس سے بھی ہم خیریت سے گزر سکتے ہیں. میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا، نہ زیادہ میں آپ کا ٹائم لوں گا. آپ سب پاکستان کی آئین کی تاریخ سے اچھی طرح واقف ہیں. یہ ایک عجب قسم کے پہلے کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن اس وقت کی جا رہی ہے، جس کسی طرف سے بھی ہو رہی ہو. بہت افسوسناک بات ہے یہ کہنا کہ الیکشنز جو ہیں آئین کے تحت ایک وقت میں ہونے ہیں ساری اسمبلیوں کے. یہ کس آئین کی شک کے مطابق یہ بات کہی جا رہی ہے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے. کہیں آئین میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور دوسری اسمبلیز کے الیکشنز ایک ہی دن یا ایک ہی وقت میں ہونے لازم ہیں. یہ کہیں پر آئین میں موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، وہاں تو ہمارے ہاں تو 4 صوبائی اسمبلیاں ہیں، وہاں پر 28 صوبائی اسمبلیاں ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو سال بھر تھرو آؤٹ الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے ہوتے رہتے ہیں. قومی اسمبلی یا ان کے لوک سبھا کا الیکشن تو 5 سال بعد ہوتا ہے، لیکن ہر سال بے شمار ہر سال کئی 5، 6، 7 اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے ہیں. وہ اپنے ٹائمنگ کے مطابق ہوتے ہیں. جب ان کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے یا اس سے پہلے اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ایک وقت ہونا؟ نہ ان کے آئین میں ایسی کوئی بات، نہ پاکستان کے آئین میں ایسی بات ہے. یہ عجب قسم کی لاجک ہے جو اس وقت بتائی جا رہی ہے کہ جی یہ وجہ، جو بنیادی وجہ اس وقت بتائی جا رہی ہے کہ کیوں یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں الیکشن ہونے چاہیے. کیونکہ ہمارے آئین میں جو مختلف بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیئر ٹیکرز کا اندراج ہے. تو لہٰذا ہندوستان کے الیکشن میں کیئر ٹیکرز نہیں، وہاں وہی حکومت چلتی ہے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے. درست ہے، لیکن کیئر ٹیکرز ہونے سے اس اصول کی کیسے خلاف ورزی ہو جاتی ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. دیکھیے کیئر ٹیکرز تو اس مخصوص اسمبلی کے الیکشن کے لیے ہوتے ہیں. ہر اسمبلی کے الیکشن کے لیے اپنے اپنے وقت پہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہے گورنمنٹس بنتی ہیں. اس وقت اگر پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی ریزالو ہوئی ہے تو ان صوبوں کے لیے آپ کے کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی. لیکن کل کو اگر 4 مہینے کے بعد صوبائی قومی اسمبلی ریزالو ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ مرکز میں بنے گی، صوبے میں نہیں بنے گی. لہٰذا صوبے کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اس پر کیا اثر انداز ہو سکتا ہے یہ سمجھ سے باہر ہے. یہاں ایک پریزمپشن ہے جو کہ بالکل آئینی طور پر غلط ہے کہ اگر صوبے کی اسمبلی پہلے الیکٹ ہو جاتی تو قومی اسمبلی کے الیکشن میں وہ اثر انداز ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ آپ بجائے اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ ہمارا الیکشن کمیشن آزاد ہو اور وہ آزاد الیکشن جن کو ہم کہتے ہیں فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا سکے، کوئی وجہ نہیں ہے. یہ ایک منفی لاجک ہے جو لائی جا رہی ہے کہ جی صرف پروویژنز کے ٹیکر گورنمنٹ کے ہیں تو اس لیے ایک وقت میں الیکشن ہونا ضروری ہے. اس سے آئین کی بہت ساری شقوں کی خلاف ورزی ایک وقت میں ہوتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ان یوزول سٹینس لیا گیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں ساری اسمبلیوں کو ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں ہونے چاہیے. دوسری جو بات ہے کہ ہمارا بنیادی فرض ملک کے ہر ادارے کا، نہ صرف عدلیہ کا بلکہ اسی طرح مقننہ کا، اسی طرح انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ آئین کی پر عمل داری کرے لیٹر اینڈ اسپرٹ، جس کو ہم یہ کہتے ہیں فالو دی کانسٹیٹیوشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ.
جو لیٹر پہلے آتا ہے اسپرٹ بعد میں آتی ہے. جو لیٹر آف دی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے آپ پر فرض ہے کہ اس کے اوپر آپ عمل درآمد کریں. جب کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا ہے آن ڈیزولوشن آف اسمبلی الیکشن 90 دن میں ہونے، آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی بہانے سے آپ اس سے باہر نکل سکیں. لہٰذا فالو دی لیٹر آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی اسپرٹ آف دی کانسٹیٹیوشن از آلسو دی لیٹر آف دی کانسٹیٹیوشن. آپ نے اس سے باہر نہیں ہونا، پہلی بات. دوسری بات اسی حوالے سے یہ ہے کہ انفورسمنٹ آف ججمنٹس آف دی سپریم کورٹ اینڈ فار دیٹ میٹر سپیریئر کورٹس، یہ آئین کا ڈکٹیٹ ہے ہمارے لیے کہ جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی اس فیصلے کو تمام تر جتنی بھی انتظامی ادارے ہیں all executive authorities are bound by those decisions. کس طرح یہ اسمبلیوں میں اور کس طرح یہ حکومت والے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کی. تم تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہو. آرٹیکل 189 90 جہاں پر کہا گیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ تم نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے اور عمل درآمد کرانا ہے، تو تم واضح طور پہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہو. سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈیفائی کر کے فیصلے کو ڈیفائی کرنا بالکل صحیح کہا ہمارے بھائیوں نے کہ اٹ از ورچولی سبورشن آف دی کانسٹیٹیوشن. سو دیئر فور یہ ہم وکلا اپارٹ فارگیٹنگ اباؤٹ کہ ہمارا کس سیاسی جماعت سے تعلق ہے کس سے نہیں ہے یا نہیں ہے بے شک تعلق، ہم سب سے پہلے وکیل ہیں، پھر اس کے بعد ہماری سیاسی افیلیشنز ہیں. کبھی کبھی ہمارے دوست کسی زمانے میں کہہ دیا کرتے تھے کہ جی پہلے میں پارٹی کا ممبر ہوں پھر میں وکیل ہوں. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج وہ وکیل پہلے ہیں پارٹی کے ممبر بعد میں ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. میں آپ سب سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں، ہم سب سے پہلے وکیل ہیں پھر ہم کسی پارٹی کے ممبر ہیں. اور بطور وکیل کے ہمارا سب سے بڑا فرض آئین کی بالادستی ہے. ہم ہیں تو آئین ہے، آئین ہے تو ہم ہیں. اگر آئین نہ ہو خدا نہ خواستہ تو وکلا کے پیشے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا. باقی ایکٹیویٹیز تو بعد میں ہوں گی، پہلے آپ آئین کو بچائیں گے اور آئین پر عمل درآمد کریں گے اور کرائیں گے، تبھی اس صورت میں آپ کے وکیل ہونے کا صحیح معنی میں جواز پیدا ہوتا ہے، ورنہ کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا کوئی وکیل جو آئین کی عملداری کے خلاف بات کرتا ہے وہ در حقیقت آئین کی نفی کر رہا ہوتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے کہ میری اچھا میں نے مختصر کر لیں، میں ابھی ختم کر دیں. میں نے تو کون سی بات لمبی کی ہے جو اچھا نیکسٹ بات جو میں کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. چند ایک ایسے انسیڈنٹس تھے جو ہمارے لیے اس ملک کی تاریخ میں بہت زیادہ جس نے نقصان پہنچایا ہے. ہم نے سبسٹینٹیو پروویژنس جو ہیں کانسٹیٹیوشن کی اس کو وائلیٹ کیا ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر. یہ سلسلہ آج سے مولوی تمیز الدین خان کے کیس سے چل رہا ہے. ہم نے سبسٹینٹیو پروویژنس کو ڈیفیٹ کیا ہے اور اس کے برعکس ہم نے ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ لے کے اس کو رستے سے ہٹا دیا. اسی طرح 2007 میں جو بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی وہ جب ہم نے جنرل مشرف کے خلاف پٹیشنز کی تھی کہ بھئی یہ صدارتی الیکشن لڑنے کا اہل نہیں ہے کیونکہ ہی از ان دا سروس آف پاکستان. اس وقت بدقسمتی سے 9 ججز کا بینچ تھا ہیڈڈ بائی لیٹ بھگوان داس. 6-3 ہمیں ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ کیا تھا کیونکہ آن میرٹ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہاں ایک باوردی شخص جو ہے وہ صدارتی الیکشن لڑ سکتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا آپ کی لوگ اسٹینڈ آئی نہیں ہے.
چاہے اس میں عمران خان پٹیشنر تھا، قاضی حسین احمد پٹیشنر تھا اور سب کچھ. تو یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوئی تھی. اگر اس وقت صحیح فیصلہ ہوتا تو 3 نومبر 2007 دیکھنے کو نہیں آتا. تو اور ریپیٹڈلی آج بھی جو اعتراض اٹھایا جا رہا ہے، جو کہ میرے نزدیک اس میں کچھ سبسٹنس نہیں ہے، وہ ہے کہ آیا اس کیس کو سو موٹو لیا جا سکتا کہ نہیں. آپ ایک ٹیکنیکلٹی کو لا کے سبسٹنس کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اگر کسی کیس کا سو موٹو لے جانے کا جواز ہے تو اس سے بڑا کیس کوئی نہیں ہے سو موٹو کے لیے، جہاں سارا ملک ایک اضطراب کے عالم میں ہے. سارا ملک اس وقت دیکھ رہا ہے سپریم کورٹ کی طرف، اور آپ کہتے ہیں کہ سو موٹو. تو آپ پھر کو ٹیکنیکلٹی کو لا کے اس سٹیج پر ہمیں ڈی اسٹیبلائز کریں گے. چوتھی بات جو یہ میں نے کہنی تھی اس کو، کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہے وہ انشور ہی صرف اس صورت میں ہوتی ہے جب آئین کو ابائڈ بائی کیا جائے. اگر آئین کی شکوں کو ہم نہیں ابائڈ کرتے تو پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکتا. ایک بات جس کی طرف زبیری صاحب نے بالکل کہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں، بلکہ ہماری پوری توقعات ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر کوئی اختلافات ہیں، ایک تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان اختلافات کو کسی صورت بھی بڑھائیں نہ اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ دیں، نہ اس قسم کی کوئی پٹیشنیں فائل کریں، نہ اس قسم کا کوئی سٹینس لیں جس سے کہ وہ خلیج اگر کوئی پیدا ہوئی ہے وہ خلیج بڑھ جائے. کیونکہ یہ نہ ملکی مفاد میں ہے، نہ آئین کے لیے اچھی بات ہے، نہ ہماری عدلیہ کے لیے اچھی بات ہے. ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جو ایشوز ہیں ان کو ڈیفیوز کیا جائے اور سپریم کورٹ کو ایک دفعہ پھر ایک یونائٹڈ ادارے کے طور پر اس ملک کی خدمت کرنے کا موقع دیا جائے. اس ادارے کو آپس میں ان کے ڈیفنسز کو کسی طور پر بھی بڑھانے کے لیے جلتی پہ تیل کا کام وکلا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے اگر عدلیہ انڈیپینڈنٹ نہیں رہتی یا عدلیہ آپس میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے. میں پھر آپ سب کا ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں بلا کے اس اپنے خیالات کا اظہار کا موقع. جناب حامد خان صاحب بہت مہربانی.